اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جلد پنجم، حکایت نمبر 109۔ خلیفہ مصر کا ایک لونڈی پر عاشق ہو جانا جو کہ موصل کے حاکم کے پاس تھی۔ اسے حاصل کرنے کے لیے موصل پر حملہ کرنا اور نتیجہ۔ مصر کے خلیفہ سے ایک چغل خور نے کہا کہ موصل کے حاکم کے پاس بہت ہی خوبصورت لونڈی ہے۔ اس نے اسے اس لونڈی کی تصویر بھی دکھائی۔ خلیفہ تصویر دیکھ کر ایسا لالچ میں آیا کہ اس نے ایک بہادر سردار کو لشکر دے کر موصل روانہ کر دیا کہ لونڈی کو زبردستی حاصل کر کے لے آؤ۔ وہ لشکر لے کر روانہ ہو گیا۔ اس کی جنگ سے موصل کا حاکم ڈر گیا اور اس نے قاصد بھیجا کہ سردار سے پوچھے کہ اس کا اس تباہی سے مقصد کیا ہے۔ جو کچھ چاہو مجھ سے لے لو لیکن لڑائی کو بند کر دو۔ قاصد پیغام لایا تو پہلوان بہادر سردار نے بتایا کہ اس تصویر والی حسینہ تمہارے قبضے میں ہے، وہ ہمیں دے دو۔ موصل کے حاکم نے فوراً وہ لونڈی اس کے حوالے کر دی۔ جب پہلوان نے لونڈی کو دیکھا تو اس کے حسن پر خود عاشق ہو گیا۔ عشق تمام کائنات کی حرکت کا سبب ہے جو کہ اس کائنات میں پنہا ہے، ورنہ یہ کائنات درجہ کمال کو نہ پہنچتی۔ اگر اس میں عشق کی تحریک نہ ہو تو یہ ٹھٹر کر رہ جائے۔ عشق ہی کی بدولت یہاں کا ہر ذرہ کمال کا خواہاں ہے۔ قرآن میں ہے، آسمان اور زمین کا ذرہ ذرہ اللہ کا تسبیح خواہاں ہے۔ ہر ذرے کی تسبیح اس کے عشق کی دلیل ہے، اور اسی کے ذریعے عاشق لوگ جان کے لیے اپنے جسم کو فنا کرتے ہیں۔ پہلوان عشق حقیقی کو نہ سمجھا اور لونڈی پر عاشق ہو گیا اور کنویں میں گرنے کو صاف راستہ سمجھا۔ اس پر شہوت کا اس قدر غلبہ ہوا کہ وہ بھول گیا کہ اس میں شاہ مصر کے غصے کا بھی خطرہ ہے۔ اس نے سوچا مجھے موت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ شہوت کے عاشق کی عقل ماری جاتی ہے، اس کو آگا پیچھے نظر نہیں آتا۔ یہ خرابی اس لیے آئی کہ شاہ مصر نے پہلوان کو لونڈی کا محرم بنایا۔ شہوت کی آگ تو صرف اللہ تعالیٰ کا آب رحمت ہی بجھا سکتا ہے، جس طرح اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس آفت سے بچا لیا تھا۔ نفس کو صرف کسی کامل شیخ کے ذریعے ہی مغلوب کیا جا سکتا ہے۔ چلتے ہوئے راستے میں لشکر نے پڑاؤ کیا۔ پہلوان شہوت کی آگ سے اندھا ہو رہا تھا۔ مجبور ہو کر وہ لونڈی کے خیمے میں گھس گیا۔ اب عقل اور خلیفہ کا ڈر دونوں اس سے دور ہو چکے تھے۔ جب شہوت آگ لگاتی ہے تو عقل گاس پھونس کی طرح جل جاتی ہے۔ وہ لونڈی سے مصروف ہو گیا تو اسی وقت ایک نر شیر نے لشکر کے درمیانی حصے میں حملہ کر دیا۔ پہلوان نے تلوار اٹھائی اور شیر کا سر پھاڑ دیا اور فوراً لونڈی کے خیمے میں واپس آ گیا۔ جب وہ لونڈی کے پاس پہنچا تو اس کی شہوت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ لونڈی اس کی مردانگی کی اس حالت سے حیران رہ گئی۔ جب عورت اور مرد جفتی کرتے ہیں تو اس کا یقینی نتیجہ ہوتا ہے کہ حمل ٹھہر جاتا ہے۔ اس طرح دو شخص کوئی اور معاملہ کرتے ہیں تو اس کے نتائج صور مانویہ میں ظاہر ہوتے ہیں۔ موالید سوری تو اس دنیا میں نظر آتے ہیں، لیکن موالید مانوی عالم آخرت میں نظر آئیں گے۔ اب انسان کا فرض ہے کہ خوب دیکھ لے کہ جس کے ملاپ سے نتیجہ برآمد ہوگا وہ کس قسم کا ہے۔ قرآن میں ہے، ہم قیامت میں مومنین کی مومن ذریت یعنی اولاد کو اس کے ساتھ کر دیں گے۔ دراصل یہ ذریت ہمارے اعمال کے نتائج ہیں، کیونکہ آخرت میں ہمارا ہر عمل گویا ہوگا۔ عالم غیب میں ہر شخص کے اعمال اس کے منتظر ہیں۔ پہلوان لونڈی سے فارغ ہوا تو اس نے اسے قسم دی کہ تو راستے کا واقعہ شاہ مصر سے نہیں بتائے گی۔ پہلوان اسے خلیفہ کے پاس لے گیا۔ اس نے لونڈی کی جو تعریف سنی تھی اس سے کئی گنا بڑھ کر پایا۔ کسی چیز کے اوصاف سننے سے اس کی تصویر ذہن میں پیدا ہوتی ہے، لیکن اہل شنید کا رتبہ اہل دید سے کم تر ہے۔ ایک شخص نے کسی سے حق اور باطل کی حقیقت کے بارے میں سوال کیا۔ اس نے اپنا کان پکڑ کر بتایا کہ اس کے ذریعے جو علم حاصل ہو وہ باطل ہے۔ آنکھ کے ذریعے جو علم ہوتا ہے وہ صحیح اور یقینی ہوتا ہے۔ ہم نے سنی ہوئی بات کو دیکھی ہوئی کے مقابلے میں جو باطل کہا ہے وہ کثرت کے اعتبار سے ہے، یعنی اکثر یہی صورت ہوتی ہے۔ ورنہ چمگادڑ کو سورج کا علم مشاہدہ سے اگرچہ حاصل نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی درست اور صحیح ہے۔ روشنی کا خوف اسے سورج کا خیال دلاتا ہے اور وہ خیال اسے تاریکی میں لے جاتا ہے۔ دشمن کا خیال انسان کو دوست پیدا کرنے اور ان سے ملنے پر مجبور کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشاہدہ کے درجے کا علم تھا۔
कोहे तूर को उस दर्जे का इल्म नहीं था, लेकिन फिर भी वो पहाड़ पर मौसर हुआ। पहाड़ को मुशाहिदा हासिल न था, लेकिन इंसान को हक ताला के सिर्फ ख्याल ही पर इक्तिफा नहीं करना चाहिए। वो महज ख्याल से वासिले बेहक नहीं हो सकता। ख्याल वैसे तो बेकार होता है, लेकिन अगर ख्याल मुशाहिदे के दर्जे में आ जाए तो फिर मुफीद हो जाता है। इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि जिसके बारे में उनने सिर्फ सुना है वो मशहूद बन जाए और उनमें किसी बातिल का एहतमाल न रहे। फिर कान आंख का दर्जा हासिल कर लेगा। याद रखो, हुस्न की बात सुनकर इंसान विसाल महबूब तक पहुंच जाता है। सुनने से जो ख्याल पैदा हुआ है उसको विसाल का राहबर बना ले। शाह मिस्र उस लौंडी से अहमकाना इश्क करने लगा। उसकी ये खरमस्ती सल्तनत की वजह से थी। इंसान जिसे सल्तनत समझता है उसकी हकीकत ख्वाब से ज्यादा नहीं है। सल्तनत का गुमंड इंसान के लिए जल्लाद का काम करता है। उस दुनिया को और इसकी सल्तनत को अमन की जगह न समझ। अमन की जगह आलिम आखिरत है। जिल्द पंजुम, हिकायत नंबर 110। आखिरत के मुनकरों की दलील और इस दलील की कमजोरी का बयान। आलिम आखिरत के मुनकर की दलील यह है कि अगर आलिम आखिरत होता तो मैं उसको देख सकता, लेकिन किसी के ना देख सकने से इस चीज का इनकार कैसे हो सकता है। बच्चा अक्ल के अहवाल को तो नहीं देख सकता, लेकिन अक्लमंद तो उसका इनकार कभी नहीं करेगा। अगर कोई साहिब इश्क के अहवाल नहीं देख सकता है तो उसके ना देख सकने से इश्क में कोई जवाल नहीं आता। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न भाइयों को नजर ना आया तो इससे उसका इनकार तो नहीं किया जा सकता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शुरू में असा की हकीकत ना देख सके, लेकिन उसका वजूद था। तब ही किब्ती ने उसे देख लिया। बातनी आंख और जाहिरी आंख में इख्तिलाफ था। बातनी आंख ने दलील पेश की और हकीकत वाज़ेह हो गई। एक ही चीज एक इंसान के लिए ख्याली है और दूसरे के लिए यकीनी। जो शख्स पेट और शर्मगाह की शहवत को ही हकीकत समझे उसको इसरार की बातें सुनाना बेकार है। नूरे बातिन सिर्फ उन लोगों को ही हासिल होता है जो पेट और शर्मगाह की शहवत से बरी हैं। सूरतुल काफिरून में काफिरों से कह दिया गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। जिल्द पंजुम, हिकायत नंबर 111। खलीफा का हसीना के पास जाना। जब खलीफा लौंडी के लिए बिल्कुल तैयार हो गया तो कज़ा ने राह रोक दी। किसी चूहे की खटखट की आवाज हुई। इसके दिल में यह ख्याल आया कि बिस्तर के नीचे सांप के चलने की आवाज है। खौफ से उसकी शहवत खत्म हो गई। शाह मिस्र की नमर्दी और पहलवान की मर्दानगी को याद करके लौंडी हंसने लगी। वो ऐसा हंसी कि उसे ख्याल ही न रहा कि बादशाह की नाराजगी उसे नुकसान पहुंचाएगी। हंसने और रोने के खजाने अल्लाह ताला के हाथ में है। लौंडी के बेतहाशा हंसने पर बादशाह को गुस्सा आ गया। उसने तलवार निकाल ली और कहने लगा, हंसी का सही राज बता दे। गलत बात से मुझे इत्मीनान नहीं होगा। सच सच कह दे। मेरे दिल में अक्ल की रोशनी है, मैं समझ जाऊंगा। अगर तू सच बता देगी तो मैं तुझे आजाद कर दूंगा। लौंडी आजिज आ गई और उसने पहलवान का सारा किस्सा सुनाया और कहा कि वो शेर को कत्ल करके आया और उसकी शहवत में फिर भी कोई कमी नहीं आई, लेकिन आपकी ये हालत है कि चूहे की खटखट से खत्म हो गए और मैं इस बात पर हंसी। ऐ इंसान, हर राज किसी न किसी वक्त जाहिर होकर रहता है, इसलिए बदी का बीज ना बो, क्योंकि वो जरूर उगेगा। गर्मी और पानी से जमीन में से हर चीज उग आती है। हशर नशर के लिए ये एक दलील है। इंसान पर जो मुसीबत आती है वो उसी के किसी अमल का फल होती है, लेकिन इंसान समझता नहीं है कि ये तकलीफ और रंज किस गुनाह का नतीजा है। जबकि अहले बातिन समझ जाते हैं गुनाह और उसके फल में कोई मुशाबहत नहीं होती। जिस तरह बीज और फल में अंगूर बेल से पैदा हुआ, उनमें कोई मुशाबहत नहीं है। जन्नत इबादत का फल है, लेकिन उनमें कोई मुशाबहत नहीं है। असल और नतीजा में गो कोई मुशाबहत नहीं है, लेकिन नतीजा को असल ही समझो। ख्वाह इंसान इबरत हासिल करने के लिए उस गुनाह को ना समझ सके, लेकिन गुनाह की माफी की दरखास्त जरूर बारी ताला के हुजूर करनी चाहिए। सजदा करके कहना चाहिए, ये मेरे गुनाह की सजा है,
اس لیے تیری بخشش کا طلبگار ہوں۔ اے اللہ، جب تو نے میری خطا کو اس بارے میں پوشیدہ کر دیا ہے کہ میں نہیں سمجھ سکتا کہ یہ مصیبت کس خطا کی وجہ سے آئی ہے، اب ہمیشہ کے لیے میری اس خطا کو چھپا دے۔ سزا جرم کے اظہار کا سبب بن جاتی ہے۔ جب چور کی پٹائی ہوتی ہے تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اس نے چوری کی ہے۔ پھر بادشاہ کی کہانی سن لے تاکہ عاجزی کے اسرار تجھ پر ظاہر ہو جائیں۔ جلد پنجم، حکایت نمبر 112۔ بادشاہ کا اپنی خیانت سے واقف ہو کر چشم پوشی کرتے ہوئے کنیز کو سردار کو دینا۔ من اساء فعلیہا وان ربک لبالمرصاد کی تفسیر۔ جس نے برائی کی تو وہ اس پر ہے، بے شک تیرا رب گھات میں ہے۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ پہلوان نے جو خیانت کی ہے وہ میرے ظلم کی سزا ہے، اس لیے اس نے طے کیا کہ اب وہ پہلوان پر ظلم نہیں کرے گا، ورنہ قدرت کی طرف سے اور سزا ملے گی، بلکہ یہ لونڈی اسی کو دے دے۔ بادشاہ نے کہا، یہ سب کچھ میرے ظلم کی سزا ہے۔ میں نے حاکم موصل کی لونڈی پر نظر بد ڈالی تو اس کے بدلے میں میری لونڈی پر پہلوان نے نظر بد ڈالی۔ میں نے دوسرے کی پردہ داری کی تو میری پردہ داری ہوئی۔ جو شخص دوسروں کی بیویوں سے فسق کرتا ہے وہ دیوس ہے۔ دراصل وہ اپنی بیوی کے بارے میں چاہتا ہے کہ لوگ اس سے فسق و فجور کریں، اس لیے برائی کا بدلہ اس جیسی برائی ہی ہوتی ہے۔ میں پہلوان سے کیا کہوں، یہ تو سب کچھ میرا خود کرتا ہے۔ اب پہلوان پر کوئی زیادتی مناسب نہیں، صبر اور رحم سے کام لینا ہی مناسب ہے۔ اب تو بارگاہ خداوندی میں یہی دعا کرنی چاہیے کہ ہم سے ظلم ہوا، غلطی ہوئی، تو معاف کر دے۔ اے اللہ، میں نے پہلوان کو معاف کر دیا ہے، تو بھی مجھے معاف کر دے۔ اس نے لونڈی کو ہدایت کی کہ پہلوان کا قصہ اب کسی سے نہ کہنا۔ میں نے طے کر لیا ہے کہ پہلوان سے تیری شادی کر دوں گا۔ پہلوان والا راستے کا قصہ کسی سے بیان نہ کرنا۔ اس نے اگر ایک برائی کی ہے تو سینکڑوں بلائیاں کی ہیں۔ میں اسے شرمندہ کرنا نہیں چاہتا۔ میں نے پہلے تجھ سے بھی زیادہ حسین لونڈیاں اس کے سپرد کی ہیں، لیکن اس نے کبھی خیانت نہیں کی۔ یہ میری برائیوں کی سزا مجھے ملی ہے۔ بادشاہ نے پہلوان کو بلایا اور اس سے بہانہ کیا کہ میں اس لونڈی سے متنفر ہوں، کیونکہ میری بیوی اس کی وجہ سے بہت نالاں ہے۔ اب اس لونڈی کا تو سب سے زیادہ مستحق ہے۔ شاہ نے لونڈی کا نکاح پہلوان سے کر دیا اور اپنے غصے کو ختم کر دیا۔ حق تعالیٰ نے حیوانی طاقتوں کی تقسیم ہر ایک کے مناسب حال کی ہے۔ کسی کو تو گدھوں کی سی شہوانی طاقت دی ہے اور کسی کو فرشتوں اور نبیوں کی ذہانت اور ذکاوت عطا کی ہے۔ خواہشات پر قابو پانا سرداری کی دلیل ہے اور پیغمبری صفت ہے۔ جو شخص شہوت کی تخم ریزی کرے گا وہ قیامت میں اس کا پھل ضرور پائے گا۔ شاہ مصر میں گدھوں جیسی مردمی طاقت نہ تھی، بلکہ اس میں مانوی مردمی تھی۔ اصل مردمی وہ ہے جو پیغمبروں میں ہے، وہی جنت میں لے جائے گی، اور شہوت پرست کی مردمی تو چھلکا اور دوزخ کی طرف لے جانے والی ہے۔ جلد پنجم، حکایت نمبر 113۔ غزنوی کا ایاز کو خطاب۔ ارکان دولت کا امتحان لینا اور ایاز کی فرما برداری ان کو دکھانا۔ شاہ نے ایاز سے کہا کہ تو میرے حکم کی لذت سے واقف ہے، اسی لیے تو مجھ پر جان چھڑکتا ہے۔ بادشاہ نے دربار میں بیٹھے ہوئے سرداروں کے سامنے ایک بہت ہی قیمتی موتی نکالا۔ اپنے وزیر کو دکھا کر پوچھا، اس کی قیمت کیا ہوگی؟ وزیر بولا، اس کی قیمت تو سینکڑوں بورے سونا ہے۔ شاہ نے کہا، اسے توڑ دے۔ وزیر بولا، یہ بہت قیمتی ہے، ضائع ہو جائے گا۔ شاہ نے اسے شاباش دی اور انعام دیا۔ پھر اپنے مصاحب سے پوچھا کہ اس موتی کی قیمت کیا ہوگی؟ اس نے کہا، آدھی سلطنت ہوگی۔ اسے بھی موتی کو توڑنے کا حکم دیا۔ وہ بولا، ایسے قیمتی موتی کو توڑنے سے میرے ہاتھ قاصر ہیں۔ پھر وہ موتی اور امیروں کے پاس سے ہوتا ہوا گیا اور سب نے وہی ایک جواب دیا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ بادشاہ یہ جواب سن کر انعام دے رہا ہے اور خوش ہو رہا ہے۔ آخر میں شاہ نے موتی ایاز کو دیا۔ اس نے پہلے امیروں جیسا جواب نہ دیا اور بادشاہ کے ان کو انعامات وغیرہ دینے کے دھوکے میں نہ آیا۔ دیکھا دیکھی کا ایمان معتبر نہیں ہوتا، کیونکہ ایمان کا تعلق یقین سے ہے اور مقلد کو عموماً یقین حاصل نہیں ہوتا۔
صاحب ایمان وہ لوگ ہوتے ہیں جو عین یقین کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں۔ بادشاہ نے ایاز سے موتی کی قیمت لگوائی۔ جواب میں ایاز نے کہا کہ اس کی قیمت کا تعین کیا ہی نہیں جا سکتا۔ بادشاہ نے اسے کہا کہ اسے توڑ ڈال۔ اس نے آستین میں سے پتھر نکالا اور اسے فوراً توڑ ڈالا۔ دانائی نے اس کا ساتھ دیا۔ اسے یقین تھا کہ بادشاہ کا حکم موتی سے زیادہ قیمتی ہے۔ شطرنج میں جب جیت کا یقین ہو تو اسپ اور فیل کے پٹ جانے کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ انسانی ادراک کے بھی مختلف درجے ہیں۔ زاہد کو انجام کا غم رہتا ہے۔ جو لوگ مکمل ہیں ان کو ابتدا ہی سے انجام کا علم ہو جاتا ہے، اور ان کا علم خوف اور امید کو ختم کر دیتا ہے۔ عارف کو معلوم ہوتا ہے کہ جو بویا ہے اس کی پیداوار کیا ہوگی، اس لیے وہ انجام کے شور و غم سے بے نیاز ہوتا ہے۔ ابتدا میں اسے بھی خوف اور امید تھی، لیکن جب اس پر حقیقت واضح ہو گئی تو خوف ختم ہو گیا اور امید باقی رہ گئی، کیونکہ وہ نور بن کر نور مطلق کے تابع ہو گیا۔ امیروں نے شور مچا دیا کہ یہ ایاز کی کیسی بے باکی ہے کہ اتنا قیمتی موتی توڑ ڈالا۔ وہ اپنی جہالت سے یہ نہ سمجھے کہ ایاز نے تو صرف موتی توڑا، ان لوگوں نے تو شاہ کا حکم توڑا۔ محبت کے موتی سے انہوں نے اس موتی کو قیمتی سمجھا۔ ایاز بولا، بتاؤ موتی زیادہ قیمتی تھا یا بادشاہ کا حکم؟ بادشاہ کو چھوڑ کر موتی کی طرف توجہ کرنا محبت کا شرک ہے۔ صانع کے سامنے مصنوعات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے ہر کام میں صانع کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اس دنیا کی خوشنمائی اور حسن راہ کی رکاوٹ اور موتی کی طرح ہے۔ اصل موتی تو شاہ کی خوشنودی تھی، تم لوگوں نے نافرمانی کر کے اسے توڑ دیا۔ ایاز کی اس تقریر نے امیروں کو شرمندہ اور حیران کر دیا۔ انہوں نے اپنے سر جھکا دیے کہ ہم سے بھول ہو گئی۔ شاہ نے ان سرداروں کی نافرمانی پر ان کے قتل کا حکم دے دیا اور کہا کہ یہ میری مجلس کے لائق نہیں ہے۔ انہوں نے ایک پتھر کو میرے حکم سے افضل سمجھا۔ ایاز فوراً شاہی تخت کی طرف دوڑا اور اس کے سامنے سر جھکا کر سفارش کرنے لگا۔ ایاز نے شاہ سے کہا کہ آپ خما ہیں، آپ ایسے کریم ہیں کہ دنیا کے کریموں نے آپ سے کرم حاصل کیا ہے۔ آپ کا افو اس قدر بڑا ہوا ہے کہ مغفرت آپ سے سیر چشم ہو رہی ہے۔ جو شخص آپ کی حکم عدولی کرتا ہے وہ آپ کے افو کا سہارا لے کر ہی کرتا ہے۔ آپ کی رحم دلی اور افو کی صفت غلاموں کو گستاخ اور غافل بنا دیتی ہے۔ قرآن میں ہمیں دعا سکھائی گئی ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اے اللہ ہماری بھول پر ہماری گرفت نہ کر۔ اس سے معلوم ہوا کہ بھول بھی گناہ ہے، ورنہ گرفت نہ کرنے کی دعا کیوں سکھائی جاتی؟ وہ بھول جو بے پرواہی سے ہو قابل مواخذہ ہے، البتہ اگر یاد کرنے کی ساری تدبیریں کر لی گئی ہوں اور پھر بھول ہو جائے تو اس پر گرفت نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے پہلی صورت میں وہ اسباب اختیار نہ کیے جو وہ کر سکتا تھا۔ اگر شراب سے مست آدمی جرم کرے اور کہے میں بھول گیا کیونکہ بے خود تھا، اس لیے معذور تھا، تو حاکم اس سے یہی کہے گا کہ بے خودی کا سبب تو نے خود اختیار کیا تھا، تو نے جان بوجھ کر اپنا اختیار ختم کیا، اس لیے تو معذور نہیں ہے۔ ہاں اگر اللہ نے تجھے مست کیا ہوتا تو ہمارا آقا ہوتا۔ ایاز نے کہا، اے شاہ دنیا کی سب معافیاں تیرے افف کی ثنا گو ہیں۔ اے انسانوں اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کا ہمسر قرار دینے سے بچتے رہو۔ ایاز نے کہا، ان کی جان بخشی کر دیجئے، جنہوں نے آپ کا چہرہ ایک بار دیکھ لیا ہے وہ آپ سے جدائی کی تلخی کیسے برداشت کریں گے؟ یہ آپ کے عاشق ہیں اور عاشق کے لیے یار کی جدائی سے بدتر اور کوئی سزا نہیں ہے۔ آپ ان کو فراق کی سزا نہ دیں، وصل میں جان دے دینا فراق کی زندگی سے بہتر ہوتا ہے۔ جلد پنجم، حکایت نمبر 114۔ سزا کے وقت فرعون سے ساحروں کا بیان، لا زیرہ انا الی ربنا منقلبون کی تفسیر۔ کوئی نقصان نہیں، بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے۔ جادوگروں نے فرعون سے کہا کہ اگر ہمارے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں گے تو کوئی نقصان نہیں، ہم اپنے رب کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ ان کی اس بات پر آسمان بھی رقص کرنے لگا۔ انہوں نے کہا کہ تو اگر ہمارے جذبے کو سمجھ جاتا تو ہمیں تکلیف نہ دیتا، تو اپنی مصر اور نیل کی سلطنت پر غرور نہ کر۔ اگر تو اس سلطنت کو ٹھکرا دے گا تو تیری روح میں اس قدر وسعت پیدا ہو جائے گی کہ دریائے نیل اس میں غرق ہو جائے۔ فرعون کہتا تھا، اے قوم میں تمہارا رب ہوں۔ ساحروں نے کہا، تو انا اور رب دونوں الفاظ کی حقیقت سے بے بہرا ہے۔
انا وہ ہوتی ہے جو فنا کے بعد حاصل ہو، لیکن تو اس سے ناواقف ہے۔ تو لفظ رب کی حقیقت سے بھی ناواقف ہے۔ جو اپنی رعایا سے خوف زدہ ہو وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ اصل انانیت تو تب حاصل ہوتی ہے جب انسان اپنی انانیت اور خودی کو چھوڑ دے، جو مصیبت اور مشقت کا کام ہے۔ تجھ میں جھوٹی انا ہے، ہم فنا ہو چکے ہیں، ہماری انا ایک دولت ہے۔ تیری یہ سولی ہمارے لیے قرب خداوندی کا براق بن گئی ہے۔ اوصاف بشری فنا کرنے سے پہلے انا کہنا تو ازل سے مردود ہے۔ فنا کے بعد انا محمود ہے، اور اس کی آواز چنگ باجے کی طرح ہے۔ جس انا میں بشری انانیت نہ ہو اس سے روح خوش ہو جاتی ہے، اور اس انا کی بدولت انسان اس انا سے نجات پا جاتا ہے۔ یاد رکھو، فنا اپنی انا کو ختم کرنے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ اس معاملے میں عقل کوئی رہنمائی نہیں کرتی۔ اگر عقل راستہ دیکھنے والی ہوتی تو فخر الدین رازی دین کے رازدار ہوتے۔ یہ مسائل ذوقی ہیں، جس نے اس کا مزہ نہیں چکھا وہ ان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس راہ میں دلائل عقلیہ حیرت میں اور اضافہ کر دیتے ہیں۔ عقل والے لوگ تو حلول اور اتحاد جیسے عقیدوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ بقا اور فنا کی صحیح مثال اگر ہے تو یہ ہے کہ جس طرح ستارہ شعاع شمس میں گم ہو جاتا ہے، اسی طرح عبد حادث اپنے آپ کو رب قدیم میں گم کر دیتا ہے۔ جلد پنجم، حکایت نمبر 115، ایاز کا معافی چاہنے میں خود کو مجرم قرار دینا۔ ایاز نے اس سفارش کے بارے میں اپنے آپ کو قصوروار سمجھا اور عذر خواہی کرنے لگا۔ یہ صورت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان شاہ کی عظمت کو سمجھ چکا ہو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں خدا کو تم سے زیادہ جانتا ہوں اور خدا سے تم سے زیادہ ڈرتا ہوں، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کو جاننے والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ایاز نے کہا، میں کون ہوتا ہوں کہ آپ کے سامنے کسی کی سفارش کروں، کیونکہ میرا سفارش کرنا اپنی ہستی کا اقرار کرنا ہے، جو غیر مناسب بات ہے۔ سفارش کرنا میری گستاخی ہے، کیونکہ آپ خود سب کچھ جانتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ نے معافی کا اختیار مجھے دے کر مجھے کسی قابل بنا دیا ہے تو کرم کر کے میری خوشامد کو بھی سن لیجئے۔ اب میں نہیں ہوں بلکہ آپ ہی ہیں، اور یہ سفارش بھی آپ ہی کی ہے۔ جب میرے پاس اپنا کچھ نہیں ہے تو نے ہی سفارش کی توفیق دی ہے، اب تو اسے قبول کر لے۔ دعا کرنے والا تو دعا کی قبولیت کی امید ہی کر سکتا ہے۔ میں تو خود مرض تھا، شاہ نے مجھے دوا بنا دیا، اس کے فضل نے مجھے کوثر بنا دیا جو جلے ہوں کو زندگی بخشی ہے۔ اب میری مثال مرہم کسی ہے جو سڑے ہوئے زخم پر دوبارہ عمدہ گوشت پیدا کر دیتا ہے۔ گناہگاروں کی دوزخ خزاں کی طرح ہے، اور کوثر ان دوزخیوں کے لیے بہار اور چمن کی طرح ہے۔ جو لوگ دوزخ کی آگ سے جل گئے ہیں ان کو اللہ کا کرم کوثر کی طرف بلاتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، میں نے مخلوق اس لیے پیدا کی ہے تاکہ وہ مجھ سے فائدہ اٹھائے، نہ کہ اس لیے کہ میں اس سے فائدہ اٹھاؤں۔ مخلوق کی معافیاں اپنی اصل کی طرف پرواز کرتی ہیں، ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ یہ معافیاں اللہ تعالیٰ دن پر انسانی بدنوں میں محبوس رکھتا ہے اور شام کو اپنے محل کی طرف پرواز کر جاتی ہیں۔ ان کی یہ آمد و رفت اس وقت تک ہے جب تک کہ زندگی مقدر ہے۔ ان کی واپسی پر اللہ کا کرم آواز دیتا ہے کہ آ جاؤ۔ اب اس واپسی کے بعد دنیا کا درد و رنج ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کا کرم فرماتا ہے، تم نے مسافرت کی تکلیفیں اٹھائی ہیں، اب کرم کے سائے میں پاؤں پھیلا کر سو جاؤ۔ اب ان پاؤں کو جنہوں نے اللہ کی عبادتوں میں مشقتیں اٹھائی ہیں حوروں کے ہاتھوں پر پھیلا دو۔ ان لوگوں کی حالت جو اللہ کی عبادت خلوص سے کرتے ہیں ایسی ہے کہ جیسے سورج کی روشنی جو نجاستوں پر سے گزرتی ہوئی پاک صاف واپس سورج کی طرف لوٹ جاتی ہے، آلودہ نہیں ہوتی۔ یہ صوفی بھی دنیا کی نجاستوں پر سے پاک صاف گزر جاتے ہیں اور واپس اصل کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ خطا کار بھی شرمندہ ہو کر آہیں بھرتے ہیں اور ان کا رخ تیری مہربانی کی طرف ہے۔ آلودہ ہو جانے والوں پر بھی نظر کر اور ان کو جلد راستہ عطا کر دے تاکہ معافی کی نہر اور چشمے تک پہنچ جائیں، اور حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح غسل کر کے پاک ہو کر نماز میں شریک ہو جائیں اور کہیں، بے شک ہم صفیں باندھنے والے ہیں۔ اسرار شفاعت کا بیان اسرار کا ایک بے پایہ سمندر ہے، اور ہماری مثال اس پر تیرنے والے سکورے کی سی ہے۔
सकूरा समंदर को नहीं नाप सकता। अगर ये इसरार तुझे नजर नहीं आते तो हिजाब से बाहर निकलने की कोशिश कर, फिर अजब बादशाही देखेगा। अय्याज ने कहा, ऐ शाह, इस मस्त कौम ने आपके हुक्म का जाम तोड़ा है, लेकिन चूंकि ये आपके मस्त हैं इसलिए माजूर हैं। इनकी मस्ती उस रुतबे और माल की वजह से है जो आपने उन्हें दिया है। जब तू उन पर हर तरह की मेहरबानियां करता है तो उनके असर से ये मस्त हो जाते हैं। शरई हुक्म है कि मस्त पर नशा की हालत में कोड़े नहीं लगाए जाते। जब शराब का नशा उतरता है तब कोड़े मारे जाते हैं। लेकिन मेरी मस्ती तो तेरे जाम की वजह से है जो कयामत तक जायल नहीं हो सकती, क्योंकि जो तेरे इश्क के नशे में फना हो गया फिर कभी नहीं संभलता। लेकिन तेरी मेहरबानी हमारी मस्ती के इस उज़र पर कहती है, अगरचे तू हमारे जाम का मस्त नहीं है बल्कि छाछ पीकर मस्ती का इजहार कर रहा है, फिर भी तेरा उज़र कबूल करके तुझे माफ करते हैं। तू ऐसी शराब है कि अहले दिल तुझसे मस्ती हासिल करते हैं। अब तेरी हस्ती का ये हाल है कि जुमला कायनात तेरे तसर्रुफ में है। दुनिया के मसाइब तुझसे लर्जा बरंदाम है और दुनिया की हर कीमती चीज तेरे लिए बेकीमत है। मेरी एक जुबान है और वो भी शर्मिंदगी से शिकस्ता है, तो मैं कैसे तेरी तारीफ का हक अदा कर सकता हूँ। लेकिन कुछ ना कुछ तारीफ जरूर करनी है, इसलिए मैं अदम से तो गया गुजरा नहीं हूँ। उससे भी गैबी आसार जाहिर हो रहे हैं जो तुझसे फैज हासिल कर रहे हैं। तेरी ही जात का तकाजा है कि मैं उसके औसाफ बयान करूं। तारीफ की तरफ रगबत तेरे तकाजे और जज्बे की वजह से है। गुबार हवा के सहारे उड़ता है, इसी तरह हमारा हर काम तेरे जज्बे से है। आब हयात हर चीज की जिंदगी का सबब है, लेकिन तेरे आब रहमत के मुकाबले में वो मुकद्दर पानी है। आब हयात का तलछट होने की ये दलील है कि उसको वो पसंद करते हैं जो अपनी जान को बचाना चाहते हैं। लेकिन जो लोग फना को पसंद करते हैं वो तेरे आब इश्क से ही जिंदा हैं। उनके लिए आब हयात हेच है। कश्तगाने खंजर तस्लीम रा हर जमा इस गैब जाने दी गरास्त। जो लोग अल्लाह के इश्क से शहीद हो जाते हैं उन्हें हर लहजा एक नई जान अता कर दी जाती है। चूंकि मुझे मौत के बाद की जिंदगी का यकीन है, लिहाजा मेरे लिए मौत की हकीकत नींद से ज्यादा नहीं है। तेरे दोबारा जिंदगी अता करने का ये हाल है कि अगर सातों समंदर खुश्क होकर रेत बन जाएं और तू उनका कान पकड़ कर कह देगा पानी बन जाओ, तो वो पानी बन जाएंगे। अक्ल मौत से डरती है, लेकिन इश्क उसके मामले में लापरवाह है। कच्चा ढेला बारिश से डरता है, पत्थर कभी नहीं डरता। जिस तरह सितारों से हर शख्स रहनुमाई हासिल नहीं कर सकता, इसी तरह मसनवी से भी हर शख्स मुस्तफीद नहीं हो सकता। लेकिन अगर मसनवी से शुगल रखोगे तो शैतान से जरूर निजात हासिल कर लोगे। मसनवी की बातें शहाब साकिब सितारों की तरह हैं जो शैतानियों पर बरसते हैं। सितारों के बुर्ज बिच्छू की तरह काम करते हैं और शैतानों को डंक मारते हैं। मसनवी का सूरज तुलू कर आया है जिसकी रोशनी फैल गई है, लेकिन मुनकर को यह भी नागवार है। अदावत की वजह से दुश्मन शहद और दूध को भी जहर समझता है। ये शहद और जहर होना मसनवी की खसूसियत नहीं है, बल्कि हर अच्छी चीज का यही हाल है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लिए उनके फरूकी तरियाक की वजह से मुखालिफीन का जहर कंद बन गया था, इसलिए उनके लिए वो जहर मुज़िर ना रहा। वही तरियाक फरूकी अगर तू हासिल कर लेगा तो तू भी अपने जमाने का फारूक बन जाएगा। दफ्तर पंजुम खत्म शुद्ध। अस्सलामुअलैकुम। पूरी किताब देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सूफी समा की प्लेलिस्ट में जाएं। यहाँ आपको मुख्तलिफ बुजुर्गों की किताबें मिलेंगी और जो किताब पूरी ना हुई उस पर काम तेजी से हो रहा है और रेगुलर बेसिस पर अपलोड होती रहती हैं। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली किताबें आपको मिलती रहें। जज़ाकुल्लाहु खैर।